حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ضرورت پیش آئی، تو آپ اپنے ایک دوست کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے کچھ قرضہ چاہیے۔ تو وہ دوست بھی ایسا تھا کہ اس کے پاس شاید کچھ نہیں تھا یا وہ دینا نہیں چاہتا تھا، جو بھی ہے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، یعنی آپ کو دینے کے لیے، قرضہ دینے کے لیے میرے پاس کوئی شے نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام غم زدہ واپس لوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے میرے بندے ابراہیم، میرے نبی، اگر آپ مجھ سے مانگ لیتے تو میں ضرور دیتا، آپ بندے سے کیوں مانگے؟ اور مانگ کر مایوس ہو گئے۔ دیکھیے پروردگار کیا فرماتا ہے۔ اسی لیے حاضرین سبق ملتا ہے ہم کو، لوگوں سے قرضہ پوچھنے سے اچھا ہے اللہ سے مانگ لے۔ اللہ قرضہ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، قرضہ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا میں دے دیا واپس کر، وہاں واپس کرنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، جو دیا ہمارا ہے۔ دنیا میں سب قرضہ دینے کے لیے، قرضہ بھی نہیں دے رہے ہیں اس دور میں، سود دے رہے ہیں۔ قرضہ پوچھتے ہی کتنا واپس لوٹاؤ گے؟ بھائی 1 لاکھ کی ضرورت ہے تو 1,10,000 واپس کرنا پڑے گا۔ سود دے رہے ہیں لوگ، قرضہ دینے کو بھی تیار نہیں ہے۔ پروردگار تو مفت میں دیتا ہے، مانگ کر دیکھیے۔ دوسروں کا دروازہ، مخلوق کا دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے اللہ سے مانگیے۔ میں بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، نہیں ملا پھر کہہ دینا، ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ملنے کا سوال ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں ہے۔ آپ ویسی تڑپ سے مانگیے، ویسی تڑپ سے مانگیے، پھر دیکھیے ماشاءاللہ اللہ کے عطاؤں کے دروازے ہمیشہ کھلے۔ سب کے دروازے بند ہو سکتے ہیں، رب کی نعمتوں کے دروازے کبھی بند نہیں ہوں گے۔ تو پروردگار نے فرمایا ابراہیم آپ مجھ سے مانگ لیتے میں عطا کر دیتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب بھی دیکھیے کہ عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار تیری عزت کی قسم، میں جانتا ہوں تو ضرور عطا فرماتا ہے، لیکن مجھے شرم آئی کہ میں دنیا تجھ سے مانگوں گا۔ میں دنیا مانگنے کے لیے گیا تھا، میں میرے رب سے دنیا کیسے مانگوں؟ اے پروردگار تو دنیا سے ناراض ہے، جس سے تو ناراض ہے میں تجھ سے کیسے مانگوں؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم جو چیز ضرورت کی ہے وہ دنیا نہیں ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ نزہۃ المجالس میں حضرت علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ واقعہ نقل فرماتے ہیں فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ لَيْسَتِ الْحَاجَةُ مِنَ الدُّنْيَا، کہ جو چیز حاجت کی ہے، ضرورت کی ہے، وہ دنیا نہیں ہے۔ حاجت ہونا ضروری ہے۔ حاجت کس کو کہتے ہیں؟ ہم جس کو سمجھ رہے ہیں وہ حاجت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے گھر میں وال تھیٹر نہیں ہے، 25,000 کا ہمیں چاہیے، یہ حاجت نہیں ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں بڑا ٹی وی چاہیے اور شوکیس چاہیے، بہت سارے سامان سجائے رکھنے کے لیے، یہ حاجت نہیں ہے۔ حاجت لقمہ ہے، کھانا ہے، لباس ہے۔ لباس اگر پھٹا پرانا ہے جس کو پہنا نہیں جا سکتا، اگر ایسا لباس ہے تو پھر دوسرا لباس حاجت ہے۔ ناشتہ آپ نے نہیں کیا تھا، دوپہر میں سخت بھوک لگ رہی ہے، اب کھانا حاجت ہے۔ تو حاجت مانگ سکتے ہیں، بطور قرضہ حاجت مانگ سکتے ہیں، لیکن حاجت سے بڑھ کے کوئی چیز ہے تو اسے نہیں مانگا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لیست الحاجۃ من الدنیا، کہ دنیا، حاجت دنیا میں سے نہیں ہے۔ حاضرین اب یہ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں حاضرین؟ اس کو کہتے ہیں قناعت۔ ایک ہوتا ہے حرص، لالچ، طمع، کہ اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے کی طلب۔ جیسا کہ آپ نے بارہا سنا، حدیث شریف ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کا طلبگار اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا، علم کا طلبگار اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا۔ تو مال کا طلبگار کبھی اس کی خواہش پوری ہوگی نہیں، جو ملا اور چاہیے، یہ تو ہمیشہ رہتا ہے، جو ملا ہمیشہ طلب رہتی ہے کہ اور چاہیے۔ لیکن کچھ نہ چاہیے کی جو طلب ہے، کچھ نہیں چاہیے یہ جو طلب ہے، یہ طلب کو کہتے ہیں قناعت۔ قناعت کا معنی کیا ہے؟ قناعت کا معنی جو ملے اس پر اللہ کا شکر کرے اور خاموش رہ جائے، رب نے جو دیا بڑا احسان ہے، زیادہ کی طلب نہ ہو، اس کو قناعت کہتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات میں اکثر عرض بھی کرتا ہوں، پھر آپ سے دوبارہ اس کا اعادہ کروں گا حاضرین۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ بتائیے قناعت کس کو کہتے ہیں؟ قناعت کا مطلب تو آپ نے سمجھ لیا نا، کہ کچھ کی طلب نہ ہو، اس کو قناعت کہتے ہیں، جو ملے اس پر گزارا کر لیا جائے، اس کو قناعت کہتے ہیں۔ تو ایک بزرگ سے پوچھا گیا حضرت قناعت کس کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یہی تعریف کی کہ جو ملے اس پر اللہ کا شکر کرے اور خاموشی اختیار کرے، مزید کی طلب نہ ہو، اس کو قناعت کہتے ہیں۔ تو پوچھنے والے بزرگ نے فرمایا یہ تو میری گلی کے کتے بھی کرتے ہیں۔
پھر مومن میں اور کتے میں کیا فرق ہے؟ آپ دیکھیے، کتے کو آپ روٹی ڈالیں گے تو کھائے گا، نہیں ڈالیں گے تو دم دبا کے چلا جائے گا۔ ایک کتے اور ایک مومن میں کیا فرق ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ قناعت کا معنی یہ ہے کہ جو ملے لے لے، خاموش رہے، تو کتا بھی تو وہی کرتا ہے، فرق کیا ہے؟ تو جن سے سوال کیا گیا وہ بزرگ فرماتے ہیں آپ بتائیے، میں تو قناعت یہ معنی سمجھتا ہوں، آپ بتائیے کس کو کہتے ہیں قناعت؟ تو سوال کرنے والے بزرگ نے فرمایا جو ملے وہ دوسروں کو دے، جو ملے وہ دوسروں کو دے، اور نہ ملنے پر اللہ کا شکر کرے، اس کو قناعت کہتے ہیں۔ ملنے پر تو سب شکر کرتے ہیں، نہ ملنے پر اللہ کا شکر کرے اور ملے تو دوسروں کو دے، اس کو قناعت کہتے ہیں۔ تو حاضرین کرام، دین اسلام ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے۔ ہماری خواہشیں بڑھ گئی، ضرورتیں بڑھ گئی، بے ضرورت کی ضرورتیں بڑھ گئی، جس کی وجہ سے آج مسلمان دیکھیے اب ہر جگہ بھیک مانگتا نظر آتا ہے۔ ادھر دیکھیے مانگتا ہے، کوئی بھیک مانگتا ہے، کوئی قرضہ مانگتا ہے، کوئی اپنا حال ایسا بنا لیتا ہے کہ اسے دیکھ کر لوگ دے دے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اشارتاً کنایتاً مانگتے ہیں۔ بہرحال ضرور کوئی محنت کر کے مانگتا ہے، یعنی اوور ٹائم، جتنی ضرورت ہے اتنا کام نہیں کرتے، 12 گھنٹے کام کریں گے، کیوں بھائی؟ میری ضرورت سے زیادہ چاہیے، اس لیے 12 گھنٹے کام کرتے ہیں، جبکہ ضرورت 3 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں پوری ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات بھی میں اکثر عرض کرتا ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی آپ زندگی پڑھیے، وہ 4 گھنٹے، بہت زیادہ کہہ رہا ہوں میں، ورنہ 2.5 اور 3 گھنٹے کے درمیان، بہرحال مان لیں کہ 4 گھنٹے کی کمائی میں، 4 گھنٹے کی محنت میں، تجارت میں اتنی کمائی کرتے تھے کہ ان کے گھر میں سونا ایسا ہوتا تھا، یعنی توڑنا پڑتا تو کلہاڑی سے توڑنا پڑتا تھا۔ اور ہم 12 گھنٹے کام کرتے ہیں، اتنا بھی سونا نہیں ہے، بلکہ یہ سونا بھی نہیں ہے، نہ وہ سونا ہے نہ یہ سونا ہے، دونوں سونے غائب ہیں، پھر ہم کام پہ کام، کام پہ کام، محنت پہ محنت کر رہے ہیں۔ کہ کیا تھی وہ شخصیتیں کہ 3.5 گھنٹے یا 4 گھنٹے کے اندر اتنی کمائی کیسے کرتے تھے؟ ان کے بول میں صداقت تھی، ان کے کردار میں صداقت تھی، ان کی تجارت میں سچائی تھی، اور وہ تجارت کرتے تو پیارے نبی کے اصول اور قانون کے مطابق کرتے تھے، اور ہم یہودیوں کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، عیسائیوں کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، اس لیے ہماری کمائی میں برکت نہ ہماری تجارت میں برکت۔ بہرحال حاضرین کرام، قناعت بھی کرے گا بندہ، قناعت یعنی بالکل ضرورت کے مطابق ملے تو بس ہے کہ زندگی بھی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اتنا سونا دے گا۔ صحابہ کرام تو قناعت کی زندگی گزارے، کوئی صحابی ایسے نہیں ہے جو بڑھ کر چاہے، ایک بھی کسی صحابی کو آپ بتا نہیں سکتے ان کو ضرورت سے زیادہ چاہیے، ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے، کیونکہ صحابہ کرام پاک دل ہیں، انہیں دنیا چاہیے نہیں تھی، لیکن وہ جتنی ضرورت ہے اتنا طلب کرتے تو اللہ تعالیٰ اتنا سونا عطا فرماتا تھا، اور ہم ضرورت سے زیادہ طلب کر رہے ہیں تو اتنا سونا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ وجہ پر غور کیجئے۔ آج تجارت کرنے والے مسلمانوں کو اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مولوی اگر تجارت کرتا نا، واقعتاً سب سے بڑا مالدار ہوتا۔ مولوی اگر تجارت کرتا، اللہ کا شکر ہے کہ مولوی آخرت کی تجارت کر لیتا ہے، زیادہ کی طلب دل میں نہیں رکھتا ہے، رکھنا بھی نہیں چاہیے، جو دیے رب نے جو دیا اس کا احسان ہے، لیکن تجارت کرنے والے لوگوں کو تو چاہیے کہ کم از کم پیارے آقا کے طریقے کے مطابق تجارت کرے، کیا قاعدے ہیں، کیا اصول ہیں، کیا ضابطے ہیں، یہ جانے۔ تو حاضرین کرام، قناعت والی زندگی گزارنے والا آدمی کبھی پریشان نہیں ہوتا، کبھی پریشان نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔